ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی الذین اصطفی، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البلد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بلد، اب اس کے ڈھب سے معلوم ہے کہ جس میں احکام یا اخلاقیات کا درس نہیں ہے، اتنا زیادہ تر موقف انسان کی خلقت، توحید، قدرت خدا اور انسان کو اعتقادی حوالے سے متوجہ کرانے کا اس میں مضمون شامل ہے، جس وجہ سے یہ مکی صورت شمار ہوتی ہے۔ ہم نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ نبی اپنی بعثت کے بعد 13 سال مکہ میں رہے اور اس کے بعد 10 آخری سال اپنی نبوت کے مدینہ میں گزارے۔ جب تک مکہ میں تھے تو اعتقادات کی جنگ تھی، یعنی بحث اور گفتگو اور موقف اعتقادی مسئلہ تھا کہ وہ خدا کو مانتے نہیں تھے یا مانتے تھے تو ادھورا مانتے تھے، رسول کو نہیں مانتے تھے اور قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ جب مدینہ میں آئے تو یہ مسائل ختم ہو گئے، وہاں تسلیم و رضا کی کیفیت زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی گئی۔ اب مسلمانوں کو اپنی عملی زندگی کے لیے احکام چاہیے تھے، اخلاقیات چاہیے تھے، معاشرتی اقدار کیا بتانا تھا۔ اس لیے جو مدینہ میں آیات اور سور نازل ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر بات ان چیزوں کے محور میں ہے کہ انسانوں کو زندگی کے ڈھنگ اور ڈھب سمجھائے جائیں، آداب بتائے جائیں، تہذیب بتائی جائے۔ پس اسلامی تہذیب کی بنیاد جو ہے وہ
شروع تو مکہ سے ہوئی، لیکن اس کی پھلنا پھیلنا پھولنا جو ہے وہ کیا ہوا، وہ مدینہ میں ہوا ہے، اور تہذیب اسلامی کے خد و خال مدینہ میں سامنے آئے کہ اسلام کیا سوچتا ہے، دین کیا بتاتا ہے، انسان کو کیا سکھاتا ہے۔ سورہ بلد کے پڑھنے کا ثواب یا اس کے فوائد پہلے ذکر کر دیتے ہیں، تاکہ جو انسان معانی کی طرف رغبت نہیں رکھتے ہیں، جیسے کہ اکثرہم ایسے ہی ہے کہ اکثر انسان قرآن اور قرآن کے معانی کی طرف راغب نہیں ہیں، بس اتنا راغب ہیں کہ اس کے پڑھنے سے کیا ملے گا، اس کے پڑھنے سے کیا ملے گا، کدھر، آخرت میں بھی زیادہ نہیں، نقد و نقد ادھر، اس کے پڑھنے سے کیا ملتا ہے۔ میں نے آپ دوستوں کے سامنے انسان کے اور خاص کر بعض طبقات کے بہت تجارتی ذہن کے حوالے سے بتایا تھا۔ ایک دن میں ایسے ہی گزر رہا تھا کسی گلی سے، اور وہاں یہ جو بچے مختلف قسم کی چیزیں چن رہے ہوتے ہیں یا یہ وہ فلاں اس طرح کے، وعلیکم السلام، یہ پٹھان فیملیوں سے زیادہ تر اس طرح کے ابھی شہروں میں موجود ہیں، جو مختلف چیزیں چنتے ہیں، بوتلیں، کاغذ اور زائد چیزیں چنتے ہیں، پھر اس سے اپنی کمائی کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی میں نے دیکھا کہ کچھ اسی طرح بچے کھیل رہے ہیں ادھر، تو مجھے تو بالکل بھی خیال نہیں تھا کہ اس طرح آگے سے جواب آئے گا، تو میں نے ایسے تھوڑی سی کوئی چیز پڑی سی راستے میں جو رکاوٹ بن رہی تھی، لوگوں کے گزرنے میں تھوڑی سی مسئلہ بنا رہی تھی، تو میں نے ایسے ہی اس بچے کو، جو کہ ٹوٹل 7-8 سال کا تھا، پٹھان بچہ، میں نے اس کو کہا کہ بیٹا یہ اس کو ادھر سائڈ پہ کر دو، ایسے ہی میں نے کہہ دیا۔ اس نے کہا کہ کتنے دیسے ہیں؟ ہاں اس نے فوراً جو ہے ایک بلا روک کے اور ایسے بے ساختہ قسم کا فوراً اس نے جواب دے، بھائی کتنے پیسے دو گے؟ تو میں نے کہا ہے کہ بھائی اس کے کیا پیسے بنتے، میں خود ہی کر دیتا ہوں۔ تو بہرحال اس کے وہ تجارتی جو ذہن ہے انسان کا، تو وہ کیا ہے، وہ نقد چاہتا ہے کہ جو آپ بھائی کچھ کر رہا ہے تو اس کا نقد۔ ابھی یہ جو تلاوت قرآن کی بعض صورتوں کے لوگ زیادہ تر اس چکر میں ہیں کہ ان کے جو ظاہری فائدے ہیں وہ کتنے ہیں، اور یہ چیز ہمیں وہ جو فیڈ بیک ملتا ہے اس کی ریکارڈنگ سے اور نیٹ پہ اس کے ہونے سے، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو جلدی فوائد یا فوری طور پر کوئی اس کا حاصل ہونا ہے تو وہ تو لوگ اس کو بہت اچھی طرح دیکھتے ہیں یا زیادہ دیکھتے ہیں، اور جو معانی کی طرف جانے والا قصہ ہے وہ ویسے کا ویسے پڑا رہتا ہے اور اس کی طرف کوئی نہیں آتا ہے۔ جہاں ہم یہ بتائیں نا کہ بھائی یہ کریں گے تو یہ ملے گا، وہ فوراً، اور خصوصاً بعض خاص قسم کے مسئلے جو لوگوں کو درپیش ہوتے ہیں اس کے بارے میں فوراً جو ہے لوگ دیکھتے بھی ہیں اور اس کو سنتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو قرآن کی تلاوت کے یہ فوائد بتائے جائیں، بلکہ ہم وہ مقصد لے کر چل رہے ہیں جو مقصد الہ ہے، جو قرآن کی نزول کا مقصد ہے کہ انسانوں کو فیوچر کی تصویر، مستقبل کی تصویر نظر آئے، اور اس تصویر کو بلکہ روڈ میپ کہہ لیں کہ انسان کو نقشہ نظر آئے اپنے آئندہ کی زندگی کا، اور اس نقشے کے مطابق اپنی زندگی اور اپنا راستہ بنائے۔ تو یہاں لکھا ہے کہ سورہ بلد جو بندہ پڑھے گا، تلاوت کرے گا، حدیث نبوی میں ہے
کہ اللہ کے غضب سے قیامت والے دن محفوظ رہے گا۔ اگر فرض کر کے خدا نخواستہ اس کے مسائل ایسے ہیں کہ خدا کو اس پر غضب کا چانس ہے، تو اگر کوئی سورہ بلد کو اسی نیت سے پڑھتا رہا ہے کہ نبی نے اس سورت کو پڑھنے سے غضب سے بچنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، تو یہ بندہ غضب الہی سے کیا ہوگا؟ محفوظ ہوگا، اور خدا کریم اس پر غضب نہیں کرے گا۔ چونکہ آپ سورہ حمد میں پڑھتے ہیں کہ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور پھر آگے کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب برستا ہے ان میں سے ہمیں قرار مت دینا۔ تو اگر سورہ بلد کو اس نیت سے کوئی پڑھتا ہے کہ نبی نے یوں فرمایا ہے کہ اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ غضب سے بچ کے رہے گا خدا کے غضب سے، تو اس کو انشاءاللہ سورت کے پڑھنے سے یہ فائدہ حاصل ہوگا آخرت میں۔ اور ایک اور حدیث جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ جو شخص سورہ بلد کو نماز نافلہ یا نماز فریضہ میں پڑھے تو وہ نیک لوگوں میں شمار ہوگا، اچھے خصائل والے لوگوں میں، یعنی عزت دار ہوگا۔ اگر عزت پانی ہے، لوگوں میں نیک نامی پانی ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، بلے بلے کریں، آپ کا احترام کریں، اور جہاں بھی آپ ہوں تو لوگ آپ کو اچھے انداز میں ملیں اور لیں، تو سورہ بلد کی آپ کیا کریں؟ تلاوت کیا کریں اور نمازوں میں شامل کیا کریں۔ قیامت کے دن بھی عزت والے لوگوں میں شمار ہوگا۔ خدا کریم جن لوگوں کو احترام دے گا اور ان کو مرتبہ دے گا، ان میں شمار ہوگا اس بندے کا جو سورہ بلد کو پڑھے۔ اور یہ کہ اگر سورہ بلد کی تلاوت کوئی مسلسل کرتا رہے اور اسی نیت سے کرتا رہے جو ابھی بتائی گئی ہے، تو دوستی اس کو حاصل ہوگی انبیاء کی اور شہداء کی اور صالحین کے۔ کئی لوگ ہیں نا، وہ چاہتے ہیں کہ ابھی اس دنیا میں تو ان کا سامنا نہیں ہوا ہے، ان کو واسطہ نہیں پڑا ہے، ان کو ملاقات نہیں ہو، لیکن انہیں شوق ہے کہ وہ کیا ہے، ان کی ملاقات ہو ان بڑے لوگوں سے، ان عزیز لوگوں سے، ان فرض کریں انبیاء سے۔ کوئی چاہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کرے اور رفاقت بھی ہو، تو اس قسم کے بندوں کے لیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ان کی رفاقت نصیب ہو، تو وہ سورہ بلد کو مسلسل پڑھیں۔ خدا کریم اپنے رحم و کرم سے اس کے لیے یہ مواقع فراہم کرے گا کہ وہ آخرت میں انبیاء، شہداء، صالحین کا رفیق ہوگا، ان کے دوستوں میں اور ان کی محفل کا حصہ ہوگا۔ وعلیکم السلام۔ اب ایک اور فائدہ وہ عام طور پر جو مسائل لوگوں کو درپیش ہوتے ہیں ان حوالے سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورہ بلد کو لکھ کر اگر چھوٹا بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کی گردن میں ڈال دیا جائے، بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کی گردن میں سورہ بلد کو لکھ کر کسی کاغذ پر کسی خاص روشنائی سے، اچھی اور پاکیزہ روشنائی سے، جیسے زعفران ہے یا آب گلاب، زعفران ذرا مہنگا ہوتا ہے لیکن آب گلاب آسانی سے دستیاب ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ کسی چیز پر کاغذ پر لکھ لیں اور اس کا ایک طویل سا بنا کر چھوٹے بچے کی گردن میں ڈال دیں، تو بچوں کی جو خاص قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ بچہ ان بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا، اور بإذن اللہ وہ کسی قسم کی بیماری اگر یا تو آئے گی تو وہ اس سے شفا یاب ہو جائے گا، اور بھی جتنے بیماریاں ہیں اس سے بھی بچ جائے گا۔
ایک اور بیماری ہوتی ہے بچوں میں رونے کی، کہ بچے ایسے روتے رہتے ہیں جی، بیکاز بعض ماؤں کے ہر وقت ٹیں ٹیں کرتا رہتا، چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کا بلی کے اس میاؤں میاؤں کی طرح ہی اس کی آواز نکلنی ہے، تو اس نے اسی طرح ہی کرنا ہے، تو اس کو رونے کی وہ ہے ایک بیماری سمجھیں، تو اس کا علاج بھی یہی ہے کہ سورہ البلد کو لکھا جائے اور اس کے لیے گردن کا آویزہ بنایا جائے اور اس کو لٹکا دیا جائے، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ ایک اور چیز جو کہ بہت مہم ہے اور فائدہ دے سکتی ہے سورہ البلد، وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کسی قسم کے نقص سے محفوظ ہو، بچوں میں نقائص ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کے نقائص خدا نخواستہ پیدا ہو جاتے ہیں بچوں میں، چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو بالکل ابھی پیدا ہوئے ہیں، تو کسی بھی وجہ سے کوئی نقص ان میں رہ جائے یا پیدا ہو جائے، تو اس سے بچنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ سورہ بلد کو لکھ کر اس کے گردن کا آویزہ بنایا جائے اور لٹکا دیا جائے اس کی گردن میں، تو انشاءاللہ باذن اللہ وہ بچہ کسی قسم کے نقص سے اور خرابی سے دور رہے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ بچوں کی اچھی تربیت چاہتے ہیں، بہت مہم ہے، اس لیے کہ بے تربیت اور بے تہذیبہ بچہ انسان کے لیے فائدہ مند تو دور کی بات ہے، کیا ہوتا ہے جی، درد سر ہوتا ہے، ہاں جی، ہر وقت مشکلات ایجاد کرتا رہتا ہے اور ماں باپ کے لیے ایک زندگی کا بن کے رہ جاتا ہے، ایک مشکل بن کے رہ جاتی ہے۔ تو اس قسم کے بچے سے بچنے کے لیے اور اس قسم کی حالت سے نکلنے کے لیے، بچنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ بچگی میں ہی، بچپنے میں ہی اس بچے کو سورہ بلد لکھ کر اس کی گردن میں لگا دیں یا اس کے بازو پہ باندھ دیں، اس کو پاکیزہ بھی رکھیں، محفوظ بھی رکھیں، اور انشاءاللہ باذن اللہ یہ بچہ اچھی تربیت پائے گا اور اس میں جو تربیت کے نقائص ہوتے ہیں ان سے محفوظ رہے گا اور انشاءاللہ صالح بنے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خدا کریم سب کو اولاد صالح نصیب کرے، صالح ہو چاہے جو بھی ہو، صالح ہو تو انسان کے لیے فائدہ مند۔ خوب، یہاں ہم تلاوت کے جو فوائد ہیں ان کو یہاں روکتے ہیں اور آگے چلتے ہیں معانی کی طرف۔ تو سورہ بلد میں پہلے قسم کا قسم سے ہی آغاز کیا جا رہا ہے، جیسے عرض کیا ہے کہ قسم بہت رائج قسم ہے بول چال کی اور اس کا حصہ ہے، عربی کلام کا بہت ہی قوی حصہ ہے۔ فرق اب قرآن نے آ کر کیا فرق ڈالا؟ قرآن نے آ کر فرق ڈالا کہ ایسی قسمیں بتائیں کہ جو پہلے رائج نہیں تھیں، پہلے رائج تھیں قسمیں اپنے لات عزا پتہ نہیں کیا اپنے، ممکن ہے کہ کسی خاص جس سے محبت ہو اس کی قسم، ماں باپ کی قسم، فلاں کی قسم، یہ اس کی قسم اس کی قسم، لیکن خدا کریم نے آ کر باقاعدہ ایسی قسمیں بتائیں کہ جو قیمت والی ہیں، جو قدر والی ہیں، جو نظریاتی بنیاد رکھتی ہیں اور کوئی نہ کوئی ان کا پیچھے بیک گراؤنڈ ہے۔ اور جیسے یہ ابھی دیکھیں، لا اقسمو کہتے ہیں کہ لا تو زائد ہوتا ہے اور اصل میں اقسمو ہی ہے، یا یہ کہ بعض نے کہا ہے کہ لا پچھلی کلام کو روکنے کے لیے کہ پچھلی باتیں چھوڑیں، اب نئی بات شروع کرتے ہیں، لا چھوڑیں ان چیزوں کو، اقسمو قسم لیتا ہوں، نئی بات ہے اور نئی قسم لیتا ہوں، کس کی؟ بہذا البلد، اس شہر کی،
شہر میں جہاں قرآن نازل ہو رہا ہے، ابتدا قرآن کے نزول کی ہوئی ہے، وہ مکہ تھا، تو مکہ کی قسم لے لی، نام مکہ کا نہیں لیا، بہذا البلد۔ اور قرآن کا یہی خاصہ ہے، اس کی کلیت یہی ہے کہ کلی بات کرتا ہے، چاہے وہ فٹ 1 یا 2 بندوں پر ہی آئے، 4 بندوں پر آئے، لیکن بات ان بندوں کا نام لے کر کبھی بھی نہیں کرنی۔ اور یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسی خاصیات اور خصوصیات بتا دیتا ہے کہ وہ اس سے ہٹ کر فٹ ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ مثلا کہے کہ اس شہر کے جتنے ڈاکٹر ہیں ان کو مثال کے طور پر انعام دیا جائے، مثال کہہ رہا ہوں، یا کہتے ہیں کہ یہاں جتنے بھی فرض کریں کہ جو پی ایچ ڈی عالم ہیں، عالم دین ہیں، اور کیا ہے فرض کریں پی ایچ ڈی ہیں، ان کو آپ انعام دیں۔ اب جب بات تو بہت بڑی کر دی ہے کہ جتنے بھی ہیں سب کو، جو پی ایچ ڈی عالم ہیں ان کو کیا دے دیں، انعام دے دیں، لیکن جب آپ سروے کریں گے تو ملے گا کتنے جی، 1 یا 2۔ تو وہ اتنی کلی بات کس پہ فٹ آ رہی ہے، اس کا مصداق کون بن گیا جاتا ہے، وہی 1 یا 2 بندہ، لیکن بات کلی کر دی ہے، اور بات ایسی کی ہے کہ تاکہ کوئی رہ نہ جائے، اگر کسی میں یہ خاصیت ہے تو سامنے آئے۔ اسی لیے وہ جو بعض اوقات سوال ہوتا ہے کہ ائمہ کا نام نہیں ہے، ائمہ کا نام نہیں ہے، اور لیکن جو یہاں قرآن میں بیانات ہوئے ہیں، مومنین کے خصائل ذکر ہوئے ہیں، رہنماؤں کے خصائل ذکر ہوئے ہیں، جن کی ماننی چاہیے ان کے خصائل ذکر ہوئے، تو آپ پھر لیں پوری دنیا، آپ کو کیا کریں گے، پھر آ کے آپ کدھر آئیں گے، انہی پر ہی آئیں گے، بات ادھر ہی ختم ہوگی، آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ جب آپ سارے سلسلے جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں کہ آپ کا رہنما ایسا ہونا چاہیے، اس کی بات ماننی چاہیے، اس کے پیچھے چلنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، تو جب ان سب چیزوں کو جمع کرتے ہیں تو نتیجے میں جو چیز نکلتی ہے وہ وہی ہوتے ہیں جو پاک پاکیزہ اور مطہر ہوتے ہیں، اور جن کو خدا کریم نے عصمت دی ہوتی ہے، وہی آ کر نکلتے ہیں کہ ان کی ماننی چاہیے۔ تو ناموں سے بھی تو کہا جا سکتا تھا۔ بعض اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ابھی چلیں ادھر اس کی بات سے بات آ گئی کہ نام کیوں نہیں ذکر ہیں اہل بیت کے، ائمہ کے۔ ویسے تو یہ حدیث جو ہے کہ خلفائی اثنا عشر، یہ پکی حدیث ہے اور سب کے متفق ہے، حتیٰ ابن تیمیہ جیسا شخص جو کہ شاید اہل بیت کے اس کے ماننے والوں کے جو مخالفت میں اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے نظریاتی بندہ، جتنا وہ قوی انداز میں اور جتنی دلائل کے ساتھ اور جتنے لمبے عرصہ اس نے اس حوالے سے کام کیا ہے اور بنی امیہ کے نظریے کو پروان چڑھایا ہے، اور اس کی دفاع میں اس نے جتنا کام کیا ہے اور کسی نے کام نہیں کیا ہے، اور باقی سب کا کام اس کی کام کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دم جتنا بھی نہیں ہے، اتنا اس نے کام کیا۔ اس نے وعلیکم السلام 120 کے لگ بھگ کتاب، ابن تیمیہ کی بات کر رہا ہوں، 120 کتاب لکھی ہے، اور اس میں فل انداز میں بنو امیہ کی حمایت کی ہے، اور بنو امیہ کے اقتدار اور ان کے اس خلفائے رسول خدا بنانے کی اس نے کوشش کی ہے۔ اس نے بھی یہ حدیث مانی ہے کہ خلفائی اثنا عشر، خلفائی من بعدی اثنا عشر، نبی کی یہ پکی حدیث ہے، اور یہ ان کتابوں میں یعنی صحاح میں بھی موجود ہے، اور صحاح ستہ میں، بخاری میں، مسلم میں اور باقی میں بھی موجود ہے، اور ریفرنس کے ساتھ موجود ہے۔ اب جو رولا بنا تھا کہ بھئی ان کا کون ہے، یہ جو 12 جن کا ذکر نبی کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ انہوں نے، ہمارے پاس تو بعض اپنے ذرائع کی احادیث ہیں جن میں حضرت نے ایک ایک نام سارا ذکر کیا ہوا ہے اور پورے 12 نام دیے ہوئے، لیکن انہوں نے چونکہ اس طرف سے تو وہ مانتے نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے کیا کیا ہے، حدیث تو پکی ہے، حدیث میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ابن تیمیہ جیسا شخص بھی مجبور ہو کر اس نے 12 جو بندے بنانے کی کوشش کی ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ پہلے 3 خلفاء، چوتھا بھی
ایسے ڈاما ڈول ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی ان 12 کا حصہ ہو۔ 5واں جو ہے امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان، اور 6 یزید ابن معاویہ، اور پھر اس کے بعد وہ جو خلیفے ہیں، اور آخری عبدالعزیز، وہ جو آخری ایک بادشاہ ان کا ہے جس کو وہ کچھ اچھا، بہرحال اس کی اچھائیاں تاریخ میں مضبوط ہیں، موجود ہیں۔ تو اس طرح وہ 12 پورے کرتا ہے، یعنی وہ حدیث کو صحیح بھی مان رہا ہے اور اس کے 12 خلیفے بھی پورے کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے تو بہت آسان ہے۔ تو ان کے نام کیوں نہیں؟ یہ 12 خلیفے ہیں، چاہے ان کے ہوں، چاہے ادھر والے ہوں، چاہے جو بھی نظریہ ہو۔ دیکھیں نا، میں دونوں حوالوں سے بات کروں کہ چلیں وہ جیسے وہ کہتے ہیں، وہ بھی تو حدیث کو مان رہے ہیں، وہ بھی پورے کریں، ان کے بھی نام نہیں ہے، ادھر بھی نام نہیں ہے۔ تو قرآن کے پاس آتے ہیں کہ اے قرآن ہمیں بتا کہ نبی کے بعد خلیفے اگر ہیں تو وہ کس قسم کے ہوں گے۔ تو قرآن آ کر ان کی صفات بتاتا ہے، کلی صفات بتاتا ہے، لیکن جب ان صفات کو فٹ کیا جائے تو کدھر فٹ ہو سکتی ہیں؟ پھر جن کے پاس کردار نہیں ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے، ان پہ کیسے فٹ آ سکتا ہے؟ خود ان کی کتابیں ان کے کرداروں سے بھرے ہوئے۔ صرف اتنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ چھیڑے نہیں، جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ خود جانے، ہم تو صرف ان کو مانتے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جو آپ کا راہبر ہو وہ قرآن کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہو، قرآن میں بتائی ہوئی صفات کہ لا تطع المکذبین، لا تطع الظالمین، اس طرح، اور ان کی پیروی کریں، اور ان کے قرآن نے ایک ایک سارے بتا دیے ہیں۔ سب کو جب جوڑا جائے تو وہ پاکیزہ ہستیاں ہونی چاہیے۔ آپ پاکیزہ ہستیاں ڈھونڈ لیں، پاکیزہ ہستیاں جو بھی آپ کو ملتی ہیں جن پر یہ قرآن کے قاعدے فٹ آتے ہیں، ان کو مان لیں۔ لڑائی جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خوب، لا اقسمو، قسم لیتا ہے خدا کریم بہذا البلد، اس بلد کی، مکہ کی، کہ مکہ اب اے اللہ، مکہ تو ابھی تک تو یہ بتوں کا مرکز بنا ہوا ہے، تھا تو تیرے گھر کا مرکز، لیکن بت پرستوں نے کیا کر دیا اس کو؟ بت اور بت پرستی کا مرکز بنا دیا ہے۔ سب سے بڑے بت اور معزز بت اور مرکزی بتوں کا گھرانہ جو ہے وہ بیت اللہ کو انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور اس شہر میں بت ہی بت ہیں۔ جو کچھ پتھر کے بت ہیں، کچھ انسانی بت ہیں۔ پھر فرماتا ہے نہیں، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، قسم جو میں لے رہا ہوں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ جس وقت یہ سورت نازل ہوئی نا، اس وقت بھی بت ابھی سارے برقرار تھے۔ نبی کی نبوت کا اعلان ہو چکا ہے، نبی موجود ہیں، نبی بھی کعبہ میں آتے ہیں، ادھر بیت اللہ میں آتے ہیں، اور نماز بھی وہاں ادا کرتے ہیں، لیکن نماز کا رخ ادھر کرتے ہیں کیونکہ بتوں سے بھرا ہوا ہے کعبہ۔ تو اس وقت نبی اپنی نماز کا رخ کدھر کرتے تھے دوستو؟ آپ کی معلومات ہے نا اتنی کہ بیت المقدس کی طرف، ٹھیک ہے، مکہ میں کھڑے ہو کر کعبہ کے اندر، اسی یعنی جس کو مسجد الحرام کہتے ہیں، اس ایریا میں کعبہ کے آس پاس میں جب نماز پڑھتے تھے تو نماز کعبہ کی طرف رخ کر کے نہیں پڑھتے تھے۔ کدھر نماز رخ کرتے تھے؟ بیت المقدس۔ اسی لیے اس کو کہتے ہیں قبلہ اول۔ قبلہ اول کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ یہ تو بھرا ہوا تھا بتوں سے۔ کعبہ کے اندر، کعبہ ایک کمرہ ہے بڑا سارا، بہت بڑا اونچا کمرہ ہے، تو اس کے اندر تو بت ہی بت تھے، سارے بت بھرے ہوئے تھے۔ تو ادھر نہیں پڑھتے تھے، ادھر رخ کر کے پڑھتے تھے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی ادھر موجود ہیں اور کعبہ بھی بتوں سے بھرا ہوا، اور یہ آپ کی معلومات کے لیے جو دوست نئے ہیں ان چیزوں کو آپ سن رہے ہیں، کعبہ سے بت کس دن ہٹائے گئے تھے؟ 8 ہجری کو، یعنی مدینہ میں آنے کے بعد حضرت 8 سال مدینہ رہے، پھر جا کر فتح مکہ کیا۔ فتح مکہ کرنے کے بعد اس دن، فتح مکہ والے دن،
بتوں کی صفائی کا کام کیا گیا تھا، اور اس دن وہ منظر سب نے دیکھا کہ جو تھوڑے اونچے رکھے ہوئے بت تھے ان کو گرانے کے لیے، ان کو ہٹانے کے لیے کیا کہا نبی نے کہ یا علی تم آؤ اور یہ ہٹاؤ، کہ بھائی وہ پھر سیڑھی تو نہیں تھی، پھر کیسے بھائی یا نبی اللہ میرا تو قد نہیں پہنچتا ہے، کہا کہ میرے کندھے پہ آ کے کندھے پہ بیٹھو تو میں اٹھاتا ہوں اور ان بتوں کو توڑو۔ تو یہ منظر دیکھا گیا ہے، تاریخ میں ثبت ہے۔ اب یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جو بعض اوقات بیان کی جاتی ہیں۔ بہرحال ہم نے ضد پر ضدی نہ جو اچھے خصائل تھے بھی وہ بھی اب ہم نے روک لی، اس لیے کہ ضد پر ضدی ہم نے اس لیول پہ آپس میں گفتگو کی لیول لے گئے ہیں کہ اب ہر طرف دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور وہ جو حقائق موجود تھے وہ سارے اس جھگڑے لڑائیوں کے غبار کے نیچے دب کر رہ گئے ہیں، اور حقیقتیں بالکل کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ صرف اتنا پتہ ہے کہ وہ اگر ہمارے مذہب پر نہیں ہے تو ہم نے اس کی نہیں ماننی، اور اس نے بھی یہی سوچا ہوا ہے کہ اگر یہ ہمارے مذہب پر نہیں ہے تو ہم نے ان کی نہیں سننی۔ یہ لیول چل رہی ہے، اور یہ جہالت کی لیول ہے جس پر ابھی معاشرے کو پہنچا دیا گیا ہے۔ بہرحال تو سوال ہوتا ہے اللہ آپ قسم لے رہے ہیں اس شہر کی، اور شہر بتوں سے بھرا ہوا ہے، یہ کیسے پھر آپ قسم لے رہے ہیں؟ تو آگے فوراً کہتا ہے لیکن ایسے میں قسم نہیں لے رہا ہوں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، میری قسم کا محور تو ہے اے نبی۔ قسم کا محور کون ہے؟ تو۔ وَأَنْتَ حِلٌّ یعنی تو جو موجود ہے اس شہر میں، چاہے بتوں سے بھرا رہے لیکن تیرا ایک کا ادھر ہونا ان سارے بتوں پر کیا ہے؟ حاوی ہے، بھاری ہے، ہاں جی، اور ان سب کو کسی کھاتے میں شمار نہیں کیا جاتا۔ جب تو ادھر ہے تو تیری وجہ سے میں اس شہر کی کیا لے رہا ہوں؟ قسم کھاتا ہوں۔ اقسم بہذا البلد لا اقسم بہذا البلد وانت حل، حل یعنی محل یعنی تو حال، تو موجود ہے، مقیم۔ حل کا مطلب کیا ہے؟ حلول سے ہے، یعنی آپ ادھر ہیں، اس جگہ موجود ہیں۔ بہذا البلد، اسی بلد میں، بہذا البلد کہہ کر فوراً دوبارہ اس لفظ کو، حالانکہ یہاں ضمیر آنی چاہیے تھی، عام طور پر عربی قاعدے کے مطابق یہاں ضمیر ہوتی ہے، دوبارہ اس چیز کا نام نہیں لیا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں زید آیا اور اس نے یہ کیا، پھر نہیں کہتے ہیں کہ زید آیا اور زید نے کھایا، ہاں زید نے کھانا کھایا نہیں کہتے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ زید آیا اور اس نے کھانا کھایا، ضمیر لگاتے ہیں۔ یہاں بھی کہنا کیا چاہیے تھا؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَا، ہاں یا بہی کہنا چاہیے تھا، لیکن دوبارہ کیا کہا؟ بہذا البلد۔ پس اس بلد کی بلدیت ساری محدود ہو کے رہ گئی کس میں؟ نبی کی شان میں۔ یعنی اگر اس شہر کی کوئی شان ہے تو وہ کون ہے؟ وہ نبی کا وجود ہے۔ اس شہر کی حتیٰ کعبہ کی بھی شان نہیں ہے، کعبہ اور مسجد حرام اور ساری اس کی پاکیزگی اور برکت جو شہر میں تھی وہ ساری نیچے آ گئی، اور رہ گیا نام شہر کا مربوط ہو کے رہ گیا کس سے؟ نبی کی ذات سے۔ قسم خدا لے رہا ہے کہ اس شہر کی، چونکہ تو اس میں ہے۔ کیا شان ہے، ہاں جی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں جیسے کہ جو محب اور محبوب کے آپس میں رابطے کا بھی ایک ہوتا ہے کہ محب کہتا ہے کہ میں تیری جس گلی میں تو رہتا ہے وہ گلی بھی میرے لیے کیا ہے؟ بہت خاص ہے، اور وہ شہر بھی میرے لیے بہت خاص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو جو اس میں رہتا ہے۔ تو ایسی ہی کیفیت کا بیان ہے۔ آئیے تھوڑا سا اس کو ڈیپ دیکھیں تو خدا کریم کہتا ہے کہ قسم جو میں لے رہا ہوں اس شہر کی، تو کس وجہ سے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، تو جو ادھر رہتا ہے، تو جو ادھر رہتا ہے، ہاں
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور صرف تیرے دادا کی بھی قسم، وَوَالِدٍ وَوَلَدٍ، وہاں جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی، جہاں سے شروع ہو کر تیرے تک پہنچی ہے، وہ کہانی کب سے شروع تھی؟ وہ والدن وما ولد، اس والد کی اور اس بیٹے کی۔ حضرت ابراہیم آئے تھے خالی جگہ پہ، ہاں یہاں کوئی بھی آبادی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، پہلے بھی اس بات ذکر کر چکے۔ یہ خود ایک بہت اتنی مہم داستان ہے توکل کی کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کیسا توکل، جائے حضرت ابراہیم کا کیسا توکل تھا کہ کس طرح ایک ایسی خالی جگہ پہ ایک ماں اور ایک بیٹے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور سال کے بعد یا پتہ نہیں کتنا، اب مختلف تاریخ ہیں، سال کے بعد ملنے آ رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، تمہیں کیا پتہ کہ وہ موجود بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ جہاں پانی نہیں تھا، جہاں پرندے نہیں تھے، جہاں چرندے نہیں تھے، جہاں انسان نہیں تھے، جہاں کچھ بھی نہیں تھا، پتھر ہی تھے، درخت بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، چھوڑ کے چلا گیا ہے بندہ، اور اس کو اب یقین ہے کہ وہ ابھی کیا ہوں گے بھائی، زندہ ہوں گے، ملنے آئے۔ کمال ہے توکل کی، اس لیول کو کون بات۔ تو اس وجہ سے خدا کریم اس بیٹے اور اس باپ کی قسم بھی لیتا ہے کہ تیرے ہونے سے پہلے ایک پچھلا کمال بھی موجود ہے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور اس والد کی قسم اور اس بیٹے کی قسم۔ قسمیں کھا کر ہے اللہ کیا بات کرنی ہے، قسمیں کھا کر کوئی مہم بات ہی کی جاتی ہے۔ جب انسان قسمیں کھاتا ہے تو بات بھی کون سی ہوتی ہے، اچھی خاصی صحیح۔ کہتے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اے انسانوں، اگر آپ کو ابھی تک نہیں پتہ چلا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا۔ اب یوں کہہ لیں کہ مشقت کے لیے پیدا کیا۔ انسان جو مرضی کر لے مشقت سے نکل نہیں سکتا، اللہ کو مانے یا نہ مانے۔ کوئی کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں، خوب نہ مان، پھر اللہ نے تو تجھے مشقت میں ہی پیدا کیا اور اسی طرح مشقت جھیلتا رہے گا۔ کیسی مشقتیں بھائی؟ خوب پیدا ہونے سے پہلے ہی مشقت میں ہے، اوکھے سانس لے رہا ہے، مشکل میں ہے، پھر زندہ ہوتا ہے، پھر روتا رہتا ہے، پھر چیختا رہتا ہے، پھر دودھ کے لیے بائیں بائیں آئیں کرتا رہتا ہے، پھر روتا ہی ہے، چیختا ہے، ادھر گرتا ہے ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر سے زخم آیا کبھی ادھر سے زخم آیا، پھر کھانے کے لیے زحمت، پینے کے لیے زحمت، سونے کے لیے بھئی ارینجمنٹ کرنی ہے زحمت، سردی کے لیے زحمت، گرمی کے لیے زحمت، کمانے کے لیے زحمت، کچھ چاہتا ہے تو پورا نہیں ملتا ہے، کبھی انسان کو اس کی چاہت کے مطابق پورا نہیں ملا ہے، کبھی بھی۔ اور یہ تھوڑا غم ہے کہ کبھی بھی اس کے مطابق اس کو نہیں ملتا ہے، جو چاہتا ہے وہ نہیں ملتا ہے، جب چاہتا ہے اس وقت نہیں ملتا ہے۔ جب چنے ہوتے ہیں تو، جب دانت ہوتے ہیں جوانی میں تو چنے نہیں ہوتے ہیں، اور جب انسان زحمت کر کے چنے ارینج کر لیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دانت ہی ختم ہو گئے۔ یہی کہانی بن رہی، کتنے انسان ہیں اسی میں لگے ہوئے ہیں، صحت کو برباد کر رہے ہیں کہ پیسہ کمائیں، ابھی تھوڑا ٹائم کے بعد پیسہ تو حاصل ہو جائے گا، صحت جا چکی ہوگی، اب کیا کرے گا؟ وہ واپس کرنا چاہے گا، کہے گا کہ پیسہ دیتا ہوں، صحت واپس آئے، پیسہ دیتا ہوں، دیتا بھی ہے، کوشش کرتا ہے، پیسہ لگاتا ہے اپنے اوپر، وہ جو کمایا ہے لگاتا ہے، لیکن صحت کا پرندہ اڑ چکا ہے، اب اس نے کبھی واپس نہیں آنا۔ یہ چل رہی ہے کہانی انسانوں میں، خدا کریم پہلے سے بتا رہا ہے، انسان غلط فہمی تو یہ سہے کہ بھئی تو آسانی سے زندگی کاٹ جائے گا مشکل کے بغیر، نہیں، ہم نے رکھا ہی اسی سے،
ہم نے تیری زندگی کو رکھا ہی مشکل میں، چاہے وسائل والے ہوں یا بغیر وسائل والے ہوں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں وسائل والے بڑے سوکھے ہیں؟ وہ کدھر سوکھے ہیں؟ وہ خود اپنی طرف سے اتنے اوکھے ہیں کہ وہ بھی بہت اوکھے ہیں۔ کیا آپ اس کی جگہ جاگتے ہیں؟ بھائی صبح اس کو خود ہی جاگنا پڑتا، منہ اس کا کسی نے مطلب مشین نے دھلوانا ہے، ہاں، یا واش روم اس کو کوئی اور لے جائے گا۔ یہی کام مشکل سارے جو دوسرے انسان کرتے ہیں وہ بھی کرے گا۔ منہ میں وہ کھانا لے گا تو چبائے گا کوئی اور، بھائی خود ہی چبائے گا، ہاں۔ اور کتنی چیزیں ہیں، کون سا انسان ہے جو ٹوٹلی ریلیکس ہے، بس بھائی ہم فارغ ہیں، ہمارے پاس سب چیزیں ہیں، ہمیں کسی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کھانا بھی خود ہے، خود ہی اس کو جو ہے ارینج بھی کرنا۔ ہاں بس یہ ہے کہ کچھوں کے کچھ مرحلے زیادہ ہیں، کچھوں کے کچھ مرحلے کم ہیں، اتنا فرق ہے۔ بس اتنا ہوتا ہے کہ کچھ پہلے مرحلے زیادہ کر کے آخر میں کم مرحلے تھے، کچھ ہوتے ہیں جو پہلے مرحلے ان کے کام میں ہوتے ہیں، کھانے کے بعد ان کے مرحلے زیادہ ہوتے ہیں۔ اب بھائی اب جو زیادہ کھا لیا ہے تو اب اس کو اب چربی چڑھی ہوئی ہے، ہاں جی، اب کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے۔ اب پہلے مرحلے کم تھے، تمہیں تو آسانی سے مل گیا ڈھیر، جو جس طرح چاہا تم نے کھایا، چلے ٹھیک ہے۔ اس غریب نے تو 100 مرحلے کر کے مشکل سے اپنا پیٹ بھرا تھا، آپ نے تو بڑی آسانی سے سب چیزیں آرڈر کی اور آپ کے پاس آ گئے۔ اب چلیں اس کے پہلے مرحلے بہت تھے، اب آپ کے بعد والے مرحلے ٹھیک ہے جی، کیا ہو گیا؟ کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، اب دوائیں بھی کھاؤ، دوائیں ڈھونڈو، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ٹیکے لگواؤ، بوتلیں لگواؤ، ہاں پتہ نہیں کیا کیا سلسلے۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی اچھا چلیں سب کے لیے ایسے آسان ہے، بھائی ٹھیک ہے جی، اس طرح نہیں ہے۔ کسی کے پہلے مرحلے رکھ دیے گئے ہیں، کسی کے بعد میں رکھ دیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف ایک ہے بس، خدا کے بندے بن کے رہو تو دل بھی مطمئن، اور یہ مان کے چلو کہ اللہ نے ہمیں مشقت میں رکھا ہے، اللہ نے ہمیں مشقت میں پیدا کیا ہے، اور ہم نے یہ والی مشقتیں کرنی ہیں تاکہ اس زندگی تک پہنچیں جو آخرت میں۔ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشکل اور مشقت میں، سختی میں رکھا ہوا ہے، سختی میں پیدا کیا ہے، یعنی اسی طرح سختی میں ہی رہے گا۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ جس کو اپنی مرضی سے ہم چلا رہے ہیں، پیدا ہم نے ادھر کیا جدھر ہم نے چاہا، وہ اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے کوئی بندہ کدھر؟ اب مزیدار بات یاد آئی ہے تو آپ کو بتا ہی دوں، امریکہ میں تھے تو وہاں دوست گپ شپ لگاتے تھے، کچھ عراقی تھے، پاکستانی تھے، کچھ دوسرے ممالک مختلف تھے لوگ، ایسے آس پاس میں بیٹھتے تھے۔ تو ایک کہہ رہا تھا کہ وہ فلاں دوست کہہ رہا ہے کہ جیسے ہندو قائل ہے نا کہ دوسرا جنم ملتا ہے اسی دنیا میں، یعنی انسان جب مرتا ہے تو پھر کبھی کسی اور شکل میں آ جاتا ہے اسی دنیا میں۔ تو وہ کہتا کہ اگر یہ بات سچ ہے نا تو میں تو اللہ سے کہوں گا اللہ مجھے تو امریکہ میں کتا بنا کر بھیجنا، دوسرے جنم میں کیا بنا کر بھیجنا جی؟ کتا بنا کر، اور وہ بھی امریکہ میں بھیجنا کہ ادھر کتوں کی بڑی جو ہے نا وہ آؤ بھگت ہوتی ہے، بڑی خدمت ہوتی ہے، بڑے ہی ان کو اچھے سلسلوں میں۔ اور شاپنگ مال میں آپ کو ادھر بھی اب ہونے لگا ہے، وہاں شاپنگ مال میں ایک پورا سیکشن ہوتا ہے اینیمل فوڈ، پیٹ فوڈ پورا سیکشن ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے بچوں کے چپس ہوتے ہیں، ان کے بھی چپس والے لفافوں میں چیزیں پیک ہوئی ہوئی، آپ ان کے لیے بھی لیں، اپنے لیے کچھ لیتے ہیں تو ساتھ، اور شام کو جناب
اس کی ڈور پکڑ کر آپ پارک میں جاتے ہیں، اللہ کیا مناظر دیکھے ہیں، اللہ اکبر، ڈور پکڑ کر آپ پارک میں لے کے جاتے ہیں اس کو، اور پھر آتے ہیں، پھر اس کو جب ضرورت ہو، جب اس کو حاجت ہو تو وہ کہتا ہے، مطلب روکتا ہے، پھر وہ سائڈ پہ اپنی حاجت، رفع حاجت کرتا ہے، پھر آپ اپنی جیب سے شاپر نکالتے ہیں، ہاتھ پہ چڑھاتے ہیں۔ وہاں ممنوع ہے کہ کوئی کسی حیوان کو کیا کرائے، پارکوں میں رفع حاجت اس سے کرائے اور اس کا پخانہ ادھر چھوڑ کے چلا جائے، ممنوع ہے۔ تو کیا ہے، آپ بڑے آرام سے اپنی جیب سے شاپر نکالتے ہیں اور وہ اس کا کیا ہوا کام اس کو اٹھاتے ہیں اور اپنی جیب میں ڈالتے ہیں، تب تک کہ جہاں بالٹی لگی ہوئی ہو وہاں اس میں ڈال دیں۔ ہاں، تو پھر لوگ چاہیں گے نا کہ وہ کتے کی طرح پیدا ہوں ادھر امریکہ میں، ہیں جی، کہ اتنی خدمت۔ اور وہ بندہ جو یہ واگ پکڑے ہوئے ہے کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہے، جو اس کو لے کے آ رہا ہے، جس نے اس کو رکھا ہوا ہے، وہ کوئی ایسے عام بالکل بھائی ایسے وہ تو نہیں، وہ خود افسر ہے، وہ خود بڑی شے ہے، خود وسائل والا ہے، خود مالدار ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، گاڑی اس نے باہر کھڑی کی ہوئی ہے، ایسے عام اس طرح نہیں ہے۔ لیکن خدا کریم فرماتا ہے کہ انسان ہم نے تمہیں مشکل میں بنایا ہے تو مشکل گزار کے آؤ گے۔ ایحسب، تو خیال کرتا ہے اللہ یقدر علیہ احد، جس نے تمہیں پیدا ہی ایسی اپنی مرضی سے نہیں کیا کہ جو تو نے اپنے ماں باپ کو چنا ہے، اپنے بہن بھائی کو چنا ہے، نہیں، اپنا رنگ چنا ہے، اپنا شکل و شمائل، اپنا سٹائل، یہ ساری چیزیں کوئی چیز ہے جو تو نے چنی ہو؟ یہ ساری تیری مرضی کے بغیر ہم نے کیا ہے، تو پھر تو کیوں اتنا اب جو ہے نا وہ بن رہا ہے کہ تو اس طرح نہیں چل رہا ہے جس طرح ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے آیات کو بعد میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔